الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس پر رونق محفل میں میرا عنوان ہے نوجوانوں میں دین و منہج سے بیزاری. سامعین کرام، انسانی زندگی عبارت ہے بچپن، جوانی اور بڑھاپے سے، مگر زندگی کے مختلف مراحل میں سب سے اہم ترین مرحلہ جوانی کا ہے. جوانی میں انسان کے حوصلے جوان ہوتے ہیں، اس کی ہمت بلند ہوتی ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جو زندگی کا لب لباب اور حاصل زینت ہے. کسی بھی قوم کا اصلی سرمایہ نوجوان ہی ہوتے ہیں. انہی پر قوم کی خوشحالی و بدحالی، عزت و ذلت اور عروج و زوال کا انحصار ہوتا ہے. قوموں کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قوم کا نوجوان تعلیم و تربیت و تہذیب و ثقافت سے آراستہ رہا، اس قوم کا ستارہ ہمیشہ عروج اقبال پر رہا. مگر جس قوم کا نوجوان پستی کا شکار ہو گیا تو ذلت و رسوا اس قوم کا مقدر بن گئی، اور یہی حال آج کے مسلم نوجوانوں کا ہے. ان کے دلوں سے دین و ایمان کی محبت رخصت ہو گئی، ان کے اندر فہمی غیرت نہ رہی. سامعین کرام، اگر ہم غور کریں کیا اسباب و ذرائع ہیں جس کی وجہ سے نوجوانوں میں دین و منہج سے بیزاری ہے، تو ہمارے سامنے کئی اسباب نکل کر آئیں گے. ان میں سے ایک اہم سبب علماء سے دوری ہے. آج انٹرنیٹ پر قرآن و حدیث کا نام لے کر نوجوانوں کو دین و منہج سے بیزار کیا جا رہا ہے، اور یہ نوجوان حدیث نمبر کے حوالے کی بنیاد پر، کسی کی چکنی چپڑی باتوں کی بنیاد پر اسے عالم تصور کرتا ہے، اسے قرآن و حدیث کا مبلغ سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے وہ ہماری توحید پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہمیں دین و منہج سے دور کر رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء حق سے جڑے، کیونکہ وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون صحیح منہج پر ہے اور کون غلط منہج پر. سامعین کرام، نوجوانوں میں دین و منہج سے بیزاری کی ایک اہم وجہ حیا کا فقدان بھی ہے. آج مسلمانوں کے گھروں سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے. مسلم گھر کی بیٹیاں انٹرنیٹ پر رقص و سرود کے ساتھ اپنے جسموں کی نمائش کر رہی ہے، اور یہ سب ترقی کے نام پر ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، اگر ترقی کا معیار یہی ہے، بے حیائی ہے، تو لعنت ہو ایسی ترقی پر، کیونکہ جس گھر سے حیا چلی جاتی ہے اس گھر سے دین و ایمان بھی چلا جاتا ہے. ان الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. حیا اور ایمان ساتھ ساتھ رہتے ہیں، جہاں سے حیا چلی گئی وہاں سے دین و ایمان بھی چلا گیا. اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حیائی کو ختم کرنے کا ذریعہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. نوجوانوں، شادی کے قابل ہو جاؤ تو شادی کر لو، اس سے نگاہیں نیچی ہو جائیں گی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی اور بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے گا. سامعین کرام، اسی طرح آج کا یہ نوجوان خواہشات کی پیروی میں لگا ہے، نشاور چیزوں کے استعمال کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. نوجوان خلوت کی برائی ملوث تھے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت. نوجوان نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. ارے نوجوانوں، تم پر کیا مصیبت آ پڑی؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کس بھور میں پھنس گئے؟ کیا تم اسلام کے فیصلوں کو نہیں مانتے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دنیا و آخرت میں کامیابی کا راستہ نہیں بتایا؟ آخر کیوں تم دین و منہج سے دور ہونے لگے؟ کیا قرآن نے تمہاری رہنمائی نہیں کی؟ جبکہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ و نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہیں. آج امت کو تمہاری ضرورت ہے. آج فلسطین کی وادیاں تمہیں آواز دے رہی ہے، وہاں کے معصوم بلکتے بچے تمہیں پکار رہے ہیں. قبلہ اول تمہاری راہ دیکھ رہا ہے کہ کب آئے گا عمر بن خطاب، کب آئے گا میرا صلاح الدین. نوجوانوں، یاد رکھو، تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خاردار جہاں میں گلاب پیدا کر. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر دین و منہجی غیرت پیدا کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں. آخر رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم نوجوانوں کو دین و منہج پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.